بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سینئر نثار احمد کھوڑو صاحب، صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جناب افضل بٹ صاحب، ارشد انصاری صاحب، یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بہت ہی معزز صحافی حضرات، آزادی صحافت کے لیے اپنا خون پسینہ دینے والے دوست، میرے اسمبلی کے ساتھی، اور یہاں صحافت کی آزادی اور جمہوریت کے لیے اپنی شام بتانے کے لیے جو اس تاریخی ہال میں، خالق جناح ہال میں آج سب خواتین و حضرات آئیں، آپ سب کو السلام علیکم. میرے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ آج پی ایف یو جے کی 75ویں سالگرہ کے موقع پہ اسی تاریخی ہال میں جہاں پہ 2 اگست 1950 کو پی ایف یو جے کا قیام ہوا تھا، وہاں پہ مجھے آپ نے مدعو کیا ہے. آج سے 4-5 دن پہلے طاہر حسن صاحب اور مظہر عباس صاحب دعوت دینے آئے تھے. میں نے انہیں کہا کہ دن مجھے نہیں پتہ تھا، میری کم عقلی سمجھ لیں کہ یہ 2 اگست کی امپورٹنس کیا تھی. میں نے کہا میں آلریڈی کمیٹڈ ہوں ایک ایونٹ پہ شام کو 2 اگست میں. انہوں نے کہا نہیں، ہم جلدی کریں گے اور جلدی فارغ کریں گے. میں نے کہا میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہوگی اگر میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پی ایف یو جے کا مجھے یہاں بلانے کے لیے. وہ جدوجہد جو پاکستان بننے کے کچھ ہی دنوں بعد شروع ہوئی، جب پہلے سندھ یونین آف جرنلسٹ بنی 1948 میں، پھر اس کے بعد کراچی اور حیدرآباد جرنلسٹ یونین آف جرنلسٹ بنی، اور پھر 2 اگست کو جیسے میں نے بتایا کہ اس آرگنائزیشن کے بانی ایم اے شکور صاحب اور اسرار احمد صاحب نے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا قیام کیا. اور اس دن سے لے کے آج تک، اور میرا خیال ہے جب تک یہ دنیا رہے گی، جو صحافیوں کا جو ایک کردار ہے آزادی صحافت کے لیے، جمہوریت کی بقا کے لیے، وہ جاری اور ساری رہے گا. جمہوریت، آزادی صحافت، اور میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی. یہ اسٹرگل ایک ساتھ ہی چلتا رہا ہے، چاہے وہ عامر ایوب خان کے زمانے میں ہو، چاہے عامر ضیاء الحق کے زمانے میں ہو، جو ابھی مظہر عباس صاحب نے بتایا کہ بقائے جمہوریت کے لیے، بحالی جمہوریت کے لیے صحافیوں نے، سیاستدانوں نے، ہر محب وطن نے کوڑے کھائے. اور اس میں صحافی بھی ادھر اور آج بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، زیدی صاحب جنہوں نے کوڑے کھائے، ان کے ساتھ ساتھ اقبال جعفری صاحب، خاور ہاشمی صاحب. مجھے بتایا تھا مظہر عباس نے کہ معذور صحافی تھے مسعود اللہ، ان کو سزا دی گئی، اور جب انہیں کوڑے نہیں لگائے تو وہ ناراض ہو گئے کہ مجھے کیوں نہیں لگے کوڑے. اس کے ساتھ ساتھ جب مساوات پہ پابندی لگی تو یہاں ریگل چوک پہ جرنلسٹ کے ساتھ ہاری کمیٹی، وہ بھی آج تشریف لائے ان کے نمائندے، انہوں نے گرفتاریاں دینی شروع کی. وہ چلتے چلتے لاہور تک پہنچ گئی، اور ان صحافیوں نے قید برداشت کی، لیکن ایک عامر کے سامنے اپنی ضمانت کی درخواست بھی نہیں دی، اور وہ جیلوں میں رہے.
یہ صحافت اور یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جنرل مشرف کا آمرانہ دور تھا، اس وقت بھی صحافیوں نے وہی کردار ادا کیا، اور جو ادھر نعرہ لگ رہا ہے تیز ہو آزادی صحافت تیز ہو، وہ نعرہ کبھی رکا نہیں. جب بھی صحافت پہ، آزادی اظہار پہ کوئی بھی قدغن لگی ہو. جیسے میں نے کہا، میں اس جماعت سے ہوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، جو اپنی جلا وطنی کے بعد جب پاکستان آئیں تو انہوں نے ہر صحافت کے ادارے میں گئیں اور ان کی جو جد و جہد تھی اس کو خراج تحسین پیش کیا. ہماری لیڈرشپ، چاہے وہ صدر آصف علی زرداری ہوں، چاہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، اور کل بھی انہوں نے جو دوست آئے تھے، ہم نے پی ایف یو جے کے جو سارے عہدیداران آئے تھے، جو جرنلسٹ تھے، ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں بلایا تھا، اور بلاول صاحب نے مہربانی کی تھی، انہوں نے ہمیں جوائن کیا تھا، اور انہوں نے بڑے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ خاص طور پہ ابھی جو تازہ بھارت کے ساتھ ہمارا کانفلکٹ تھا، اس میں ہر ایک نے کردار ادا کیا، اور ہمارے صحافیوں نے، جیسے ہماری ایئر فورس نے 6-0 کیا تھا، تو ہمارے صحافیوں نے تو ان کو ناک آؤٹ کر دیا بالکل، ہندوستان کے صحافیوں کو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، حکومت سندھ کی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، یہاں نثار صاحب بیٹھے ہیں اور وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت صحافت کا پیشہ ہمیشہ کی طرح، یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن اس وقت خاص طور پہ ایک سنگین معاشی اور پیشہ ورانہ بحران سے دوچار ہے. ہمیں یہ کڑوا سچ تسلیم کرنا ہوگا کہ میڈیا ادارے شدید مالی دباؤ میں ہیں اور صحافیوں کو مہینوں تنخواہیں نہیں ملتی. جب ایک صحافی اپنے بچوں کی کفالت، گھریلو اخراجات اور بنیادی ضروریات کے لیے پریشان ہو تو ظلم کے خلاف کیسے قلم اٹھائے گا؟ وہ سچ کی قیمت کیسے ادا کرے گا؟ اور یہ ذمہ داری ہم پہ آتی ہے کہ ہم یہ انشور کریں کہ جو صحافی ظلم کے خلاف لکھتا ہے، جو صحافی اپنا قلم مظلوموں کی مدد کے لیے اٹھاتا ہے، اس کو تحفظ بھی ملے، معاشی تحفظ بھی ملے، اور اس کو جانی تحفظ بھی ملے. یہ صرف تنخواہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آزادی اظہار پہ براہ راست حملہ اور اس کے حملے کا دفاع صرف نعروں سے نہیں، عملی اقدامات سے ممکن ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحافت جمہوریت کی نگہبان رہے تو ہمیں صحافیوں کی معاشی خود مختاری، پیشہ ورانہ تحفظ اور عزت نفس کو اولین ترجیح دینی ہوگی. حکومت سندھ پاکستان فیڈرل یونین اور جرنلسٹ کے سمیت تمام صحافتی اداروں کے ساتھ مل کے ایسے ٹھوس اور دیرپا اقدامات کے لیے پرعزم ہے. ہم نہ صرف صحافیوں کی فلاح و بہبود کو یقینی بنائیں بلکہ میڈیا ہاؤسز کی مالی خود مختاری کو فروغ دے کے آزادی صحافت کو ایک نئی طاقت عطا کریں. ہمارا مقصد ہے کہ سچ کی تلاش ایک بار پھر صحافت کا نصب العین بن جائے. آج ہم پی ایف یو جے کی 75ویں سالہ بے مثال جدوجہد کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، تو یہ وقت صرف ماضی پہ فخر کرنے کا نہیں ہے بلکہ مستقبل کی ذمہ داریاں نبھانے کا بھی ہے. ہم نے اپنے صفوں میں احتساب، شفافیت اور پیشہ ورانہ عزم کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا، کیونکہ ایک باشعور، باخبر اور باہمت قوم ہی جمہوریت کو مستحکم اور ترقی کو ممکن بنا سکتی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں حکومت صحافیوں کے فلاح کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہی ہے اور میڈیا ہاؤسز کی خود مختاری کو ترجیحی بنیاد پر فروغ دیا جا رہا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو کا یقین ہے کہ ایک مضبوط
خود مختار اور آزاد صحافت یہ ایک مقصود خود مختار اور جمہوری پاکستان کی ضمانت ہے۔ کل بھی جب ہم بیٹھے تھے تو وہ کھانے کے دوران جب بٹ صاحب تھے، انصاری صاحب تھے، مظہر عباس صاحب تھے، طاہر حسن خان صاحب تھے، تو یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ حکومت سندھ اور کس طریقے سے صحافیوں کو اور آزادی اظہار کو مزید تحفظ دے سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پارٹی لیڈرشپ کی ہدایتوں کے مطابق صحافی برادری سے انگیج کرتے رہیں گے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور صحافت، آزادی صحافت کا جو ایک ساتھ ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے۔ میں پی ایف یو جے کے تمام قائدین، کارکنوں اور بے شمار بہادر صحافیوں کے دل کی گہرائی سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ہر قیمت پر سچ کا علم بلند رکھا، جبر کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور صحافت کو وقار بخشا۔ ہمیں یقین ہے کہ آنے والے 75 سال اور بھی زیادہ طاقتور، منصف مزاج اور بااصول صحافت کے سال ہوں گے، جہاں سچ کا چراغ کبھی مدھم نہیں ہو اور آزادی اظہار ہمیشہ سربلند رہے۔ میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ مل کے ہم اس بات کا تہیہ کریں گے کہ اس ملک میں آزادی صحافت ہمیشہ فروغ پائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔